السلام علیکم ٹو گوہر ولاگ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد گوہر اور آج میں سپر ایکسائٹیڈ ہوں ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. لیٹس ڈائیو انٹو دا ٹاپک. ہم بات کریں گے روٹی کی. روٹی جو ہزاروں سالوں سے ہماری خوراک کا حصہ ہے اور روٹی بنتی ہے گندم سے، اور ہم اس کے خوشگوار اور ناخوشگوار پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. روٹی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری لینگویج، ہماری زبان کا بھی حصہ بن چکی ہے. روٹی ہماری روزمرہ کی بول چال میں ایڈیمز تک کی جگہ حاصل کر چکی ہے. جیسے بریڈ اینڈ بٹر، اس کا مطلب ہے کہ ہماری روزگار کا ذریعہ. جیسے کہ ایڈیم بریڈ آن ٹیبل، یعنی کھانے کی میز پر کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے محنت کرنا، کمائی کرنا. بریک بریڈ ایڈیم ہے جیسے کہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کے لیے روٹی کھانا، دیٹ از کالڈ بریک بریڈ. ٹیک بریڈ آؤٹ آف ماؤتھ، یعنی کسی کو روزگار سے محروم کر دینا. کاسٹ بریڈ آن واٹر، یعنی کسی ایسے کام پر انویسٹ کرنا جہاں سے ریٹرن ہونے کی امید نہ ہو. جیسے مچھلیوں کو دانہ ڈالنا پانی میں، کیونکہ مچھلیاں کسی کو ریٹرن نہیں دے سکتی، لیکن ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے. اور شاعروں نے بھی روٹی کا ذکر اپنی شاعری میں کیا، جیسے بریڈ یو آر ہمبل سو آفن یو آر دا فرسٹ تھنگ وی ریچ فار. اب ہم روٹی کی تاریخ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جو شاید بہت خوشگوار نہ ہو. روٹی کو انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، انہیں غلام بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. چاہے مصر ہو، چاہے قدیم یونانی تہذیب ہو، یا پھر رومن تہذیب کی بات ہو، غلاموں سے کھیتوں میں محنت کروا کر روٹی کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی. میڈیول یورپ کا دور جو 5ویں صدی سے 16ویں صدی تک محیط ہے، اس میں اسٹیٹس کی نشاندہی کرتی تھی. میڈیول یورپ کے اس دور میں لندن کے امیر لوگوں کی روٹی ہوا کرتی تھی جو کہ سفید آٹے کی، ریفائنڈ فلاور کی بنائی جاتی تھی. ان ایلیٹ کے پاس ویٹ کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی تھی اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی تھی، یہی ان کا اسٹیٹس تھا. جبکہ عام افراد کے لیے ایمر ویٹ یا اسپیلٹ ویٹ مہیا ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ آج ریسرچ کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ گلائسیمک انڈیکس کے مطابق ایمر ویٹ اور اسپیلٹ ویٹ دونوں صحت کے لیے بہتر ہیں، اور ان کے استعمال سے شوگر کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور آنتوں کے کینسر سے بھی بچاؤ میں مدد ملتی ہے. میڈیول یورپ میں چیریٹی کے طور پر غریب لوگوں کو یہ گندم دی جاتی تھی. اور روٹی کی وجہ سے دنیا میں فسادات بھی ہوتے رہے ہیں. 1775 میں فرانس میں ہونے والے فسادات کی بنیادی وجہ روٹی ہی تھی. جب گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو روٹی بھی مہنگی ہو گئی. جب فرانس کی ملکہ میری انتوینیٹ نے لوگوں کو روٹی کی جگہ کیک کھانے کا مشورہ دیا. تاریخ میں روٹی کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا گیا. قدیم رومن امپائر نے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے روٹی کا استعمال کیا. یہ اپنے عوام کو مفت روٹی دیا کرتے تھے تاکہ عوام حکومتی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں. مذہبی طبقہ روٹی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اگر کوئی ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو اس پر روٹی کے حصول میں مشکلات عائد کرتی جائیں. نیپولین بوناپارٹ نے بھی اپنی فتوحات کے دوران لوگوں کا دل جیتنے کے لیے روٹی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ایسے ہی روس میں
स्टालिन ने रोटी को इस्तेमाल किया। अच्छा काम करने वालों के राशन में इजाफा किया जाता था और बुरा काम करने वालों को रोटी तक पहुंचने नहीं देता था। मिस्र के फिरौनों ने भी रोटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। एहराम मिस्र तामीर करने वाले मजदूरों को तनख्वाह के तौर पर रोटी दी जाती थी। आजकल जो रिफाइंड फ्लावर गंदम से तैयार किया जाता है, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स को आटे से अलग कर दिया जाता है, यानी इसमें गंदम के छिलके को गंदम से अलग कर दिया जाता है और इसके अंदरूनी दाने जिसे जर्म कहा जाता है उसे भी अलहदा कर दिया जाता है, यानी अब उसमें सिर्फ कैलोरीज रह जाती हैं, यानी आपको फाइबर, मिनरल, विटामिन, फैट नहीं मिलते। ये आटा बहुत तेज़ी से हज़म होता है। इस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बुलंद होता है, यानी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। हमारे एशियाई ममालिक में कंपनियां जो रोटी बनाती हैं उसे हम डबल रोटी के नाम से भी पहचानते हैं। अब डबल रोटी का जिक्र हो ही चला है तो हम देखेंगे कि इसका नाम डबल रोटी क्यों रखा गया। जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इलाके बरतानिया की कॉलोनी हुआ करते थे तो यहाँ के फौजी दस्तों को कहा जाता था तेज़ चलने के लिए और अंग्रेज़ी में इन्हें डबल अप कहा जाता था। और डबल अप का मतलब होता था कि अगर तुम तेज़ रफ्तार से चलोगे तो फिर तुम्हें इनाम के तौर पर डबल रोटी दी जाएगी, या रोटी की बात होती थी कि रोटी दी जाएगी, लेकिन लोगों ने या उन फौजी दस्तों ने उस परेड के उस वोकेबलरी की मुनासबत से इसका नाम डबल रोटी रख दिया क्योंकि परेड में डबल अप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। गोया के यहाँ भी ब्रेड को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस रोटी को सॉल्ट यानी नमक, यीस्ट यानी खमीर और प्रिजर्वेटिव्स यानी कि अद्वियात, महफूज करने वाली अद्वियात से मिलाकर बनाया जाता है। इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और यह ऐसा तजारती मजबूरियों की वजह से किया जाता है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसी कोई भी शय जो कई दिन तक आपकी शेल्फ पे, आपके काउंटर पे रखी रहे और ख़राब ना हो, आप फिर भी खा सकते हो, वो खुराक नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ को केमिकल से महफूज किया गया है उसको जरासीम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो ऑर्गेनिक नहीं रही। ऐसी चीज़ को जब हम इंसान खाते हैं तो वो हमारे हाजमे में भी हज़म नहीं हो सकती। इसलिए घर में बनाई गई रोटी बेहतरीन होती है क्योंकि इसमें आपने किसी रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही आपने कोई केमिकल्स का इजाफा इसमें किया है। इसमें वो तमाम कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। स्प्रे होता है उससे किसान को तो माली फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में स्प्रे करने से एक तो स्प्रे वो मेडिसन, दवा मट्टी में शामिल होकर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नुकसान पहुंचाती है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इंसान दोस्त हैं, फसल दोस्त हैं, वो तबाह होते हैं और साथ ही ये दवाइयाँ मट्टी में जज्ब होकर नीचे वाटर टेबल तक पहुंच जाती हैं। इससे इंसान दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ साथ दूसरे हशरात जैसे शहद की मक्खियाँ, इन्हें भी नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही गंदम में पाए जाने वाले मादे ग्लूटन से बहुत से लोगों को एलर्जी हो सकती है, आंतों में सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। आंतों में सोजिश के नतीजे में पेट में अफारा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में बेचैनी हो सकती है।
ان افراد کو گندم کی بنی ہر شے سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ روٹی ہو یا ڈبل روٹی ہو یا چاہے وہ بیکری کے رسک ہوں۔ اس کے علاوہ کسان کو متعدد مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گندم کی تیار فصل ژالہ باری کی وجہ سے برباد ہو گئی ہو۔ کبھی گندم کی تیار فصل آگ کی نذر ہو جاتی ہے، اور کبھی گندم کی تیار فصل سیلاب کی نذر ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ گندم کی فصل بھی پک گئی، تھریشر بھی چل گئے، اور کسانوں نے بسنت کا تہوار بھی منا لیا۔ تو پھر کسان کو بلیک میل کرنے والے عناصر بھی متحرک ہو جاتے ہیں، جیسے گندم محفوظ کرنے کے لیے باردانہ کسان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، اور کسان کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی رہتی ہے، اور کسان نقصان سے بچنے کے لیے کم قیمت پر گندم فروخت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کچھ عرصے قبل سیلاب سے تباہ شدہ گندم بھی مارکیٹ میں دیکھی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سیلاب سے جو گندم متاثر ہوئی تھی، اس گلی سڑی برباد گیلی گندم کو سیلاب سے تباہی سے متاثر ہونے والی آبادی کو امداد کے نام پر دیا گیا، اور اس میں آدھی تو برباد شدہ گندم اور ساتھ میں مٹی بھر کر دی گئی تھی بوریوں میں۔ کینیڈا، جس کو دنیا روٹی کی ٹوکری کے نام سے جانتی ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے بے تحاشا گندم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل رہا، کیونکہ کینیڈا کے پاس زمین کی وسعت جو کہ زرخیز بھی ہے، اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے بہت سی گندم بچ جاتی ہے، اور بچ جانے والی گندم کو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے مچھلیوں کی خوراک کے طور پر۔ کچھ سالوں سے گندم کو پیدا کرنے اور ایکسپورٹ کرنے میں سب سے پہلا نام روس کا آتا ہے، پھر آسٹریلیا اور یو ایس سے نمبر 2 پر رہے، کبھی آسٹریلیا کبھی یو ایس سے، اور اب تیسرے نمبر پر کینیڈا گندم کے ایکسپورٹنگ کنٹریز کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں گندم کی ذخیرہ اندوزی ایک بڑی مصیبت بن کر ابھری ہے۔ گندم ذخیرہ کرنے کی 2 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو واضح ہے کہ ناجائز منافع خوری گندم کو ذخیرہ کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ممکنہ وجہ قحط سالی سے بچنے کے لیے گندم ذخیرہ کی جا سکتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے 7 سالوں پر محیط قحط سے بچنے کے لیے گندم کا ذخیرہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا، یا پھر گندم کو مارکیٹ تک ٹرانسپورٹ کرنے کی سہولت میسر نہ ہو تو اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ گندم کی کہانی کا ایک اہم جرم گندم کی اسمگلنگ بھی ہے، جس میں گندم کی غیر قانونی تجارت سرحدوں کے پار کی جاتی ہے، جس کا مقصد ٹیکس کی چوری ہوتا ہے، جس ٹیکس چوری سے حکومت کے ریونیو میں تو نقصان ہوتا ہی ہے۔ ٹیکس میں سے حکومتیں کھیتی باڑی کے لیے جو ذرائع مخصوص کرتی ہیں، ٹیکس چوری سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کسان کی مدد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسان کو اور زراعت کو ایک اور نئی طرح کی آفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آفت زرعی نظام کو کنٹرول کرنے کی ہوس ہے۔ یہ کمپنیاں کسان کو بلیک میل کرنے کے لیے نئے نئے طریقوں پر ریسرچ کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں کسانوں کو زیادہ فصل اور خوشحالی کے خواب دکھا کر خاص طرح کے بیج مہیا کرتی ہیں۔ یہ نئی طرح کے بیج کسان کو زیادہ خوشحالی، زیادہ فصل تو دیتے ہیں،
لیکن یہ نئے طرح کے بیج زمین کو ایسے قابو کرتے ہیں کہ زمین روایتی نسل کے بیجوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور کسان کو انہی کمپنیوں سے مہنگے داموں بیج خریدنا پڑتے ہیں، اور ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ کسان بیج خریدنے کے لیے قرضہ حاصل کرتے ہیں، اور جب کسان یہ قرضہ اتارنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان مخصوص بیجوں کی تباہ کاریاں صرف اس کسان کی زمین تک نہیں رہتیں، بلکہ یہ اس سے ملکہ دوسری زمینوں کو بھی اسی طرح بلیک میل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دور حاضر میں بھی کسی جگہ خوراک کا بحران پیدا کر کے اس ملک کی سالمیت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آج بھی لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہوگا؟ تو آج بھی میڈیول یورپ کی طرح، مصر کے قیدیوں کی طرح احرام مصر بنواتے ہوئے تنخواہ کے طور پر روٹی ملے گی، یا پھر فرانس کی طرح فسادات کروا دیے جائیں گے، جیسے 1775 کے فسادات فرانس کی بنیاد ایک روٹی تھی۔ اور تاریخ نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ جب جنگوں میں ایک روٹی کی قیمت عورت کی عزت سے زیادہ تھی۔ آنے والے دور میں کیونکہ دشمن کسی ملک کی خوراک کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے، جس کا طریقہ ملک میں افراتفری پھیلا کر، خوراک کی قلت پیدا کروا کر اس ملک کو فساد کی نظر کرنا ہوتا ہے، لیکن پاک فوج نے اس محاذ پہ بھی قوم کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کچھی کنال کا منصوبہ ترتیب دیا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کے تحت بلوچستان کی زمینوں کو سیراب کیا جائے گا، اور یہ زمینیں اتنی ہیں کہ ملک کو قحط سے بچا سکتی ہیں۔ نہ صرف قحط سے بچا سکتی ہیں بلکہ اتنی گندم ہو سکتی ہے کہ یہ ملک اس گندم کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور سمگلنگ مافیا، ذخیرہ اندوز مافیا، ان سے قوم کو نجات ملے گی، جو مختلف مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسانوں کو باردانہ نہیں ملتا، کبھی مارکیٹ سے گندم غائب ہو جاتی ہے، لیکن فوج نے اس محاذ پہ بھی لڑنے کا ایک شاندار فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو محب وطن ہیں کہ ملک کو ایسے فسادات سے بچایا جا سکے، یہاں قلت نہ ہو خوراک کی، یہاں پہ کسی قحط کے زمانے یا خشک سالی کے زمانے سے نمٹنے کے لیے مناسب ذخیرہ موجود ہو، وہ پاکستان آرمی کے اس فیصلے کی حمایت کریں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔